اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے ویورز، نان ویورز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں میرے ممبرز، نان ممبرز، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتفاق ہے کہ لائٹ چلی گئی پروگرام کے دوران، تو پھر اس کے بعد میں نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ پروگرام مس نہ ہو، اور میرا پرسوں کا موضوع چل رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ عصر کی قسم کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ جہاں ہم نے ختم کیا تھا اپنے موضوع کو، تو وہ یہ تھا کہ آج سے 1400 برس کے بعد وہ دیوار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چٹان تھی جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں تھی، وہ ایک ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا، آج اس جگہ سے دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ تو میں نے کہا تھا کہ میں جواب اس کا دوں گا، لیکن 14 اگست کی وجہ سے میں کل آپ کو جواب نہیں دے سکا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جس سے جا کر پوچھا تو ایک ہی جواب دیا کہ جیسا ہمارے رہبر نے بتایا ہم ویسا کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بتایا گیا کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اعمال میں جو اختلاف پیدا ہوئے ہیں وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ الگ بتائے جانے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کا معاملہ ہے کہ اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر فرقہ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت لیے کھڑا ہے کہ دیکھیے صاحب، ہم جو کرتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن نہیں بدلا، مگر جیسے جیسے مولاناؤں نے قرآن کی تفسیر کی ویسے ویسے ان کے ماننے والوں نے اس تفسیر کو مانا اور مانتے رہے۔ اس لیے تاریخ میں اختلاف پیدا ہوا، عقائد میں اختلاف ہوا، تفسیر میں اختلاف ہوا، حتیٰ کہ حدیثوں میں اختلاف ہوا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جب ہر ایک اپنے لیڈر کو مان رہا ہے تو اتحاد کے لیے کوئی ایسا لیڈر ڈھونڈا جائے، اور ایسا لیڈر ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، اور ساری شکایات جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے اس میں بالاتم موجود ہوں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب بات اپنے اپنے لیڈر کی ہے تو ہم اتحاد کی بات کریں تو ہمیں کوئی ایسا لیڈر ڈھونڈنا پڑے گا جس پر سارے مسلمان متفق ہوں، وہ لیڈر کی جتنی شرائط ہیں اسلام میں وہ سارے اس میں پائی جاتی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ عالم اسلام میں ہم نے جب نظر کی اور رہبروں کو دیکھا، علماء کو دیکھا، اور بنی امیہ کے دور میں تحقیق کی اور بنی عباس کے دور کی تحقیق کی، تو ہر چیز پوری تحقیق کے بعد ہماری سمجھ میں ایک نام آیا، بڑی تحقیق کے بعد، وثوق سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑے غور کے بعد، اور وہ نام ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا۔ اسلامی قائد کو مسلمان ماننا چاہیے۔ حضرت علی کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام رسول اللہ کے دور کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کبھی بچپن میں کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی لیے بزرگان دین کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے، اور حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی پہلے ہی مسلمان تھے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو رسول کا شرف صحبت نصیب ہوا، تاکہ اس نے رسول کے اعمال و افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ باقاعدہ واقف ہو رسول کی سنت سے۔ تو حضرت علی سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟
جو اعلان رسالت سے لے کر وقت رحلت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ یہاں بھی حضرت علی کو پورے نمبر ملے۔ اب غور کیجئے کہ اسلام والے معاملے میں بھی پورے نمبر ملے اور صحابیت میں بھی پورے نمبر ملے۔ اس لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کے عمل سے رسول ناراض نہ ہوئے ہوں۔ مدح علی میں حدیثیں تو ملتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ یہاں بھی حضرت علی نے پورے نمبر لیے۔ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، اور وہ عزت دی کہ جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی، وہ عزت اللہ کی دی ہوئی تھی۔ رسول کو جو ہے وہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر درود بھیجا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب اس جملے پر درود تمام نہیں ہوتا جب تک آگے چل کر یہ جملہ نہ کہیں کہ وہ آل محمد۔ تو حضرت علی اس کے اندر بھی شامل ہیں، تو صحابیت میں بھی شامل ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ جو مسلم لیڈر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کے قریب ہو، کوئی بھی آج کی دنیا کا بھی۔ جب ہم نے حضرت علی کو دیکھا تو پورے اسلامی معاشرے میں حضرت علی اکیلے وہ ہیں جن کو قرآن نے نفس رسول کہا، لہذا سب سے زیادہ قریب رسول کے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اسلامی لیڈر کو عالم بھی ہونا چاہیے تاکہ مسئلہ پوچھنے کے لیے دوسروں کے پاس نہ جائے، اور مفتیوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جج نہ بٹھائے کہ یہ آپ بتائیے، ہمیں تو اسلام سے دماغ خالی ہے ہمارا، تو زندگی بھر وکالت دیں گی، زندگی بھر جھوٹ بولا ہے، اب یہاں ادھر آ گئے، اب آپ شرعی مسائل ہے تو آپ ہماری جو ہے نا وہ معاون اور مددگار بنے۔ لہذا سب سے زیادہ قریب رسول کے حضرت علی ہیں۔ تو اسلامی لیڈر کو بھی عالم ہونا چاہیے۔ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ حضرت علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی اگر اللہ نے تعریف کی تو بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم نے قرآن میں غور و فکر کیا تو قرآن میں یہ آیت دیکھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 شب ہجرت کی آیت ہے۔ یہ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی دوسری آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ هو رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت بھی حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی تیسری آیت آیت مباہلہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نفس رسول سے مراد علی ہیں۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ انسان آیت نمبر 8، کہا اس سے مراد بھی حضرت علی علیہ السلام ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے حضرت علی کی تعریف بھی کی گئی، اور یہ میں نے آیات پڑھی ہیں جو سب مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب حدیث پہ آ جائیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا
میں مولا ہوں، اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اب ان حدیثوں کو بھی سارا عالم اسلام مانتا ہے۔ حضرت علی مسلمان بھی، مومن بھی، صحابی بھی، اہل بیت بھی، عالم بھی، اور رسول کے پیارے بھی، اللہ کے پیارے بھی۔ یہ جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ تو حضرت علی، خدا، رسول، دین اور مذہب کا معاملہ ہے۔ کیا مسلمان عوام بھی حضرت علی کو قبول کرے گی یا نہیں؟ غور طلب بات یہ ہے، وہ تو سب کچھ ہے، لیکن عوام کا کیا خیال ہے حضرت علی کے بارے میں؟ میرے محترم ویورز، مسلمان عوام جو ہے وہ 3 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ امامت والے مسلمان جو اماموں کو مانتے ہیں، خلافت والے مسلمان جو خلفاء کو مانتے ہیں، صوفی اور خانقاہی مسلمان جو بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اسلام میں یہ تینوں بڑے ٹکڑے ہیں، اور ان 3 بڑے ٹکڑوں کے علاوہ باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں بالکل۔ ان تینوں کے نظریے کے مطابق حضرت علی کے لیے کیا نظریہ ہے؟ خلافت والے مسلمان حضرت علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، ایک بات ہو گئی۔ ولایت والے مسلمان حضرت علی کو پیروں کا پیر مانتے ہیں۔ امامت والے مسلمان علی کو اول امام مانتے ہیں۔ اگر سارا اسلام اور تمام عالم اسلام حضرت علی کے نام پر ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی لڑائی تو نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیے اور یہ سمجھ کے مانیے کہ ہم خلیفہ راشد کو مان رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کے مانیں کہ ہم سرتاج اولیاء کو مان رہے ہیں، اور دوسرے قوم جو ہے وہ یہ مانے کہ ہم امام اول کو مان رہے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان جو ٹکڑے ہیں وہ سب ایک ہو جائیں حضرت علی کے نام پر۔ کہا کہ اگر ایک ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کہ یہ اسلام کا اختلاف مٹ جائے گا، سب مل کر قرآن مجید کی وہ تفسیر مانیں جو حضرت علی نے بتائی ہے، سب مل کر ان حدیثوں پر اتفاق کریں جن کی حضرت علی نے تصدیق کی ہے، سب مل کر اس فقہ کو قبول کریں جو حضرت علی نے بتائی ہے۔ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اب اگر اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت اور کوئی دوسرا نام جو اس طریقے سے ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو، قابل احترام ہو، ہم کو تاریخ اسلام میں دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا اگر دل سے اسلام کی خدمت کرنا ہے، اگر اتحاد کی بات کرنا ہے، تو لوگ محض دکھاوے کے لیے اتحاد کی بات نہ کریں، محض اپنی مشہوری کے لیے اتحاد کی بات کی جائے، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ نہ ہو تو اتحاد ہوگا کیسے؟ اتحاد کے لیے کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر اتحاد کی دیوار کھڑی کی جا سکے۔ میں عالم اسلام کے سامنے اتحاد کی بنیاد کے طور پر حضرت علی کا نام پیش کرتا ہوں۔ اب اس نام کو یا تو دنیا قبول کر لے یا یہ کہہ دے کہ ہمیں علی قبول نہیں ہے، تو ہمیں یہ کہنے میں آسانی تو ہوگی کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب بات کل آگے بڑھے گی جس سے میں آپ کو سناؤں گا کہ انسان کو انسان بنانے والے کون لوگ ہیں، اور انسان جس کو قرآن مجید نے پتھر کہا،
ان پتھروں کو تراش کے حسین تصویر ابھار دینا، ان درختوں اور جانوروں کو انسان بنا دینا، یہ سب کون تھے؟ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں آپ سے کل بتاؤں گا۔ اور ابھی یوم آزادی کے پروگرام تو چل رہے ہیں، پورا مہینہ چلیں گے، تو بیشتر باتیں ایسی تھی کہ جن کا اظہار اس میں نہیں کیا گیا تھا کہ غلامی کی اور آزادی کی بھی دو اقسام ہیں۔ آج ہماری سپریم کورٹ نے آج کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ بہت عرصہ پہلے جب یہ کہہ دیا تھا کہ دفاتر میں، بول چال میں اردو زبان قومی زبان کا نفاذ کیا جائے، آرڈر پاس ہو گیا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو توہین عدالت کا نوٹس انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ آج عدالت خود کیوں نہیں اپنے اوپر توہین عدالت کا نوٹس لگاتی کہ وہ خود کیوں نہیں اردو میں نوٹس جاری کرتی؟ اور پرابلم کیا ہے کہ اگر آپ نے اردو کو رائج کرنا ہے تو پوری ایک جنریشن کی ضرورت ہے کہ وہ اردو کو سمجھیں۔ ایک ٹرک ڈرائیور ہے کہ جس کو بالکل انگلش نہیں آتی ہے، لیکن لکھا ہوتا ہے کہ اسپیڈ سلو، گو اہیڈ، سلیپری روڈ۔ اب ٹرک ڈرائیور یا جو بیچارے انٹر میٹرک تک پڑھے ہیں انہیں معنی بھی نہیں آتے، یہ آپ نے روڈوں کے ساتھ لگا کر کھلا توہین عدالت کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر وہ غلامی بس چکی ہے، ہم اسے کیسے آزاد کریں؟ 14 اگست منا لی، ملک کی آزادی کی خوشی بھی منا لی، قومی زبان بھی ہم نے اس وقت حاصل کر لی تھی، آج قومی زبان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ اس کو کس نے قید کر رکھا ہے؟ اس کو کون آزاد کرے گا؟ اسپیڈ بریکر لکھے ہوں گے، پھر لکھے ہوں گے کہ آگے جائیں تو ولیج ہے، اس بیچارے کو کیا پتا کہ ولیج کیا چیز ہے؟ ڈینجرس موو، اب کیا وہ کرے کہ بھئی اسے کیا پتا کہ آگے جو ہے وہ گولائی جا رہی ہے؟ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اردو کو رائج کریں کہ یہاں پہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اردو کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، ہاکی پہ آج تک کسی نے توجہ کیوں نہیں دی؟ کیوں کرکٹ کے پیچھے صرف لگے ہوئے ہیں؟ آپ کرکٹ کو پھر قومی کھیل بنا دیں، ہاکی کو دفن کر دیں۔ جو ہماری قومی چیزیں ہیں، جو صوبے کی قومی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو اجاگر کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے جہاں جہاں سہارا لیا اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، مائی ڈیئر سن کم آن، گو، نو، یس، وائی، واٹر، یہ غلامی یہی تو ہے کہ اندر تک غلامی چلی گئی ہے۔ ہم بالکل غلام ہیں۔ ہمارے بچوں کے نصاب میں سے، بستے میں سے، ان کے جو بیگ ہیں ان میں سے جب کتابیں کھولیں گے تو انگلش کی بکس نکلیں گی، اور یورپی ممالک ہزاروں میل دور بیٹھ کے خوش ہیں کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو بچے کے ہاتھ میں ہم اپنی زبان دیکھتے ہیں، اپنی قومی زبان ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسکولوں میں سے علامہ اقبال کے لیے اور ان کے تصور کو اور ان کے خواب کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ پہلے اسکولوں کے اندر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، یہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد قومی ترانہ صرف دھن پہ تو بجا سکتے ہیں، لیکن 350 کا یا 400 کا ایوان ہو، یا اداروں کے اندر جو بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوں،
چھوٹے ہوں بڑے ہوں یا عدالتوں میں بیٹھے ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک سے یہ کہا جائے کہ اپنا قومی ترانہ سناؤ تو نہیں سنا سکتا۔ اس لیے کہ پاکستان آزاد تو ہو گیا لیکن پاکستان کو ابھی تک ایک قوم نہیں ملی ہے، تو پاکستان مظلوم ہے، اس کو ایک قوم دیجئے، آپ دیکھیں کہ دن دوگنی چہار چوگنی ترقی کرے گا پاکستان۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے مقتدر حضرات کے دل میں یہ بات ڈالے اور ہماری اپنی جو قومی کھیل ہیں، قومی پھول ہے، اس کو اجاگر کریں، جو قومی نغمات ہیں ان کو اجاگر کریں، جو قومی ہیروز ہیں۔ ایک سنگل ہیرو ہوتا ہے کہ اگر اس کو انعام دے دیا گیا، جو ارشد صاحب ہیں یا ان کا کیا نام ہے، اس کی اکیلے کی ایک خواہش تھی، اس کو انعام دیا گیا، لیکن جہاں 13 بندے کھیل رہے ہیں، ایک تو نہیں کھیلے، ایک کیپٹن تھا، اگر اس کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو وہ سب پہ تقسیم ہوتا ہے یا حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، توشے خانے میں رکھا جاتا ہے یا وہ پی سی بی کے دفتر کے اندر رکھا جاتا ہے کہ یہ انعام حاصل کیا، وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتا۔ تو 13 کھلاڑی 14 کھلاڑی، ان کے اوپر اتنے اخراجات، پھر وہاں سے وہ ہار کے آ رہے ہیں۔ آپ نے ہاکی کے گراؤنڈ ختم کر دیے، اس کو فروغ دیں، فٹ بال کو فروغ دیں، بچوں میں ان میں جان پیدا ہوتی ہے کھلاڑیوں میں کہ اکٹھے 11 کھیلتے ہیں۔ یہاں تو 2 وکٹوں پہ کھڑے ہیں نا۔ تو آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی شناخت کو اجاگر کریں۔ اب صوبوں نے اپنے اپنے طور پہ کرنا شروع کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وفاقی سطح پر بھی ان کے لیے ان صوبوں کی قومیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے، اور پھر پاکستان کی جو قومیتیں ہیں وہ چاروں صوبوں میں نظر آنی چاہیے، اور وہ ہمارے وہ نشانات ہیں کہ ہمارا قومی شاعر کون ہے، قومی پھول کون سا ہے، قومی کھیل کون سا ہے، ہمارا قوم کا ہیرو کون ہے۔ اور صرف قائد اعظم نے یا حضرت علامہ اقبال کے خواب نے پاکستان کو نہیں بنایا تھا، اس کے ساتھ ان کو بھی یاد کیجئے کہ جنہوں نے پاکستان میں تو دفن نہیں ہوئے وہ، لیکن اپنی دولتیں لگا دی تھیں تنخواہیں دینے کے لیے اور پاکستان میں ترقی دینے کے لیے، ان کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے محسنوں کو بھولنے والی قومیں بہت جلد جو ہے وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں آپ کو کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو خوب ترقی عطا فرمائے کہ جو اب انشاءاللہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اور اسی کے ساتھ کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کو غیبی امداد فرما میرے معبود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔